سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وعلم آدم الأسماء كلها. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بے سہاروں کا سہارا غوث اعظم دستگیر. بے سہاروں کا سہارا غوث اعظم دستگیر. رب کے پیارے کا ہے پیارا غوث اعظم دستگیر. اس میں رب اس میں محمد گر ہے اس کے بعد کچھ. اس میں رب اس میں محمد گر ہے اس کے بعد کچھ. نام ہے ایک بس تمہارا غوث اعظم دستگیر. مشکل و آفت کی ہم کو فکر ہوگی بھلا. مشکل و آفت کی ہم کو فکر ہوگی بھلا. ورد ہے ہر دم ہمارا غوث اعظم دستگیر. حاجتیں بر آئیں گی ہر بے کس و مجبور کی. حاجتیں بر آئیں گی ہر بے کس و مجبور کی. گر تمہارا ہو اشارہ غوث اعظم دستگیر. حمد و صلات اور منقبت حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف، تمام تر محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور کروڑہا کروڑ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا. سب سے پہلے میں اپنے بزرگ انتہائی مشفق و مہربان قبلہ سید فرحت حسین شاہ قاسم صاحب حفیظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے اس بابرکت بارونق محفل میں خطاب کے لیے دعوت دی. میری ناقص یادداشت کے مطابق پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا سن 2002 تھا اور یہ سن 2022 ہے. الحمدللہ قبلہ فرحت صاحب سے، آپ کے اہل خانہ سے، اس گھر سے اور یہاں پر منعقد ہونے والی محافل سے یہ تعلق کوئی 20 برس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کے، ان رونقوں کے، ان سعادتوں کے سلسلے کو
جو ہی جاری و ساری فرمائے اور اسی طریقے سے علم کی آبیاری ہوتی رہے، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اور کبھی آپ کے پیارے اولیاء کاملین کی نسبت سے ایسے ہی محافل کا انعقاد ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ایک عام تصور ہے کہ جب بھی کوئی محفل 11ویں شریف کی نسبت سے ہوگی، ماہ ربیع الثانی میں ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوگی یا اولیاء کاملین سے ہوگی، تو عمومی رجحان یہ ہے کہ اس کے اندر کرامت کا بیان ہوگا، اور ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کرامت کا بیان کسی بھی بزرگ کی بزرگی کی علامت ہوتا ہے۔ میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تصور درست نہیں ہے۔ دیکھیں، بزرگوں کی شخصیات کی مختلف جہات اور مختلف اینگلز ہوتے ہیں۔ ان اینگلز میں سے ایک اینگل یا ایک جہت کرامت ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یا یہ تمام جہات نہیں ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر الجہات شخصیت ہے، آپ کی شخصیت کا ایک حصہ کرامت ہے، اور عام طور پہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ صرف کرامات کا ذکر ہوگا تبھی حقیقت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ابھر کے سامنے آئے گی، تو یہ درست نہیں ہے۔ کرامات ایک جہت ہے، اس کے علاوہ ایک جہت ان کا علم حاصل کرنا ہے، دوسری جہت ان کا علم کا فروغ ہے، تیسری جہت ان کی گھریلو خاندانی زندگی ہے، اس کے بعد جہت مخلوق خدا کی خدمت ہے، ایک جہت ان کی عبادات ہے، ایک جہت ان کی ریاضات ہیں، ایک جہت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے دین سے جوڑنا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف جہات ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کرامت ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ بائی پروڈکٹ سمجھتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر کسی نے شوگر کی فیکٹری لگائی اور گنے سے شوگر بن رہی ہے، گنے سے شوگر بنے گی اور ساتھ ساتھ مزید پروڈکٹس حاصل ہوگی، جس کے لیے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنائی جا سکتی ہیں، جو اجزاء حاصل ہوگی انہیں مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی کرامت فقط ایک بائی پروڈکٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں جن گوشوں کو جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور بالخصوص ہم لوگوں کے لیے کہ ہم الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ ولایت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کرامت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ علم کا ذکر نہیں کرتے کہ انہیں علم کتنا تھا، انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی تعریف کیسے کی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیسے بیان کی، وہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسے تھے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم پابندی کے ساتھ ایسی محافل میں شرکت کرتے ہیں، تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ کرامات سے ہٹ کر، یا کرامت کو کی سمجھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی خدمات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اور عزیزان محترم، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ وصف علم ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ وصف علم ہے۔ علم ہوگا تو انسان معرفت کے مدارج طے کرے گا، علم ہوگا تو رب کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوگا، علم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابو البشر، میرے اور آپ کے والد
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور تمام انبیاء کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، پہلے نبی کو دنیا میں مبعوث کیا جانا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا، اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، حضرت انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے معافی ضمیر کو، اپنے خیال کو بیان کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے خیال کو بیان کیا جائے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں اور ہمہ وقت کرتے ہیں، شب و روز کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تو ہمیں اپنی نیابت عطا فرمائے۔ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہمیں اپنی نیابت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف نیابت عطا فرمانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اشیاء آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ما احوال، ما صفات سکھا دی، اور پھر وہی اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی، ان کے سامنے پیش کی۔ وہ جواب نہ دے سکے، وہ نام نہ بتا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا کیا۔ انت العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی، اس میں یہ واضح کر دیا کہ نائب بننے کی اہلیت فرشتوں میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ فقط عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسی کی ذات کی، شخصیت کی ایک خوبی جو ہے، لیکن نیابت کا حقدار وہ ہوگا کہ جس کے پاس علم ہوگا۔ علم بھی وہ وصف ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلافت اور نیابت عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرما دیا، اور یہ نقطہ یہاں سے مل گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب اسی کو ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، علم کے ساتھ عبادت، صالحیت، یہ تمام چیزیں شرط ہیں، لیکن اصل بات ہے وصف علم کا ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علم نہ ہو تو انسان کو جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہو پائے گی۔ اگر علم نہ ہو تو صحیح اور غلط کی پہچان ممکن نہیں۔ اگر علم نہ ہو تو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسے نہیں جانا جا سکے گا۔ اس لیے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی، کیونکہ علم ہی وہ وصف ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری ذات، آپ کی پوری شخصیت اور حیات مبارکہ یہ علم کے فروغ میں گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے اس وقت کے علماء، اہل علم، اولیاء خود آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کرتے تھے۔ قصیدہ غوثیہ بہت مشہور ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک اشعار ہیں، جسے قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے آپ کی نسبت سے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا
اور اتنا حاصل کیا، یہاں تک حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ عزیزان محترم، میں ایک دو وہم یا ایک دو اعتراضات یا خیالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، اس کا بھی یہاں پہ جواب دینا چاہوں گا۔ یہ جو غوث اعظم ہے نا، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں، یہ آپ کا لقب بھی ہے اور تصوف میں آپ کا مقام اور وصف بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں غوث اعظم سب سے بڑا مددگار۔ یہاں پر غوث اعظم کی یہ معنی مراد نہیں ہے، یہاں غوث سے مراد تصوف کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، اور تصوف اور ولیوں کے مختلف مقام، مدارج اور مراتب ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں انبیاء کے لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ جو نبی اور رسول ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کسی کو یہ فضیلت دی کہ اسے تمام نبیوں میں سب سے افضل والا بنا دیا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو ایسا بنایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان میں کم و بیش 100 سے زائد رسول ہیں، ان رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے سرکار علیہ السلام کو امام الانبیاء بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں بھی مختلف مراتب اور درجات رکھے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا ذکر فرمایا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ سب کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، کسی کو کوئی مقام دیا، کسی کو کوئی مرتبہ ملا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کا مرتبہ مل گیا۔ اہل تصوف کے 4 مراتب آپ کے سامنے رکھتا ہوں: غوث، قطب، ابدال، کلندر۔ غوث، قطب، ابدال، کلندر، ان 4 میں سے جو اصطلاح ہے ابدال کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے یہ روایت، اسے امام احمد بن حنبل نے مستند میں نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل شام میں ہر دور میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور جب ایک چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو مبعوث فرما دیتا ہے، دوسرے کو یہ مرتبہ اور منصب دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے بارش برساتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے سے غریبوں کی، حاجت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے یہ ابدال کا منصب کیوں بتایا ہے؟ عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ رکھا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو قرآن مجید فرقان حمید کو کتاب کی صورت میں ہر ایک کو دے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ کتاب کے ساتھ انبیاء کو بھیجا ہے، تاکہ جہاں کتاب کو سمجھنے میں دشواری ہو وہاں نبی ہدایت کا سامان پیدا فرما دے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا رول ماڈل بنا دیا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اولیاء کاملین کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا اور پھر ان کے درجات اور مراتب رکھے۔ تو غوث، قطب، ابدال، کلندر، غوث کی سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام ولیوں کی سرداری عطا فرمائی کہ آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس اعتبار سے آپ غوث اعظم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر کوئی یہ کہے غوث اعظم سب سے بڑی مدد کرنے والا آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں، تو الحمدللہ آپ یہ جان گئے کہ اہل تصوف کی نظر میں اور تصوف کی اصطلاح میں آپ غوث اعظم ہیں، اور کسی کو اعظم کہنے سے یہ نہیں کہ وہ سب سے بڑا ہو جائے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں امام اعظم اور سبھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم، اس کا مطلب فقہ کے اندر علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیگر میں ممتاز مقام دیا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث اعظم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف میں آپ کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غوث اعظم یہ اہل سنت کی محافل میں اور اہل سنت کے لوگ ہی نہیں کہتے، ایک خاص مکتبہ فکر کہتا ہے، بلکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے اکابرین نے، کچھ دیر کے بعد نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ان سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تصوف میں غوث اعظم کہا ہے۔ ایون ایک بہت بڑا نام جسے بعض مکتبہ فکر کے حضرات امام کہتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اتنی کرامات، خلاف عادت واقعات، اتنی کرامات متواتر تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اہل تصوف آپ کو تصوف میں اپنا امام مانتے ہیں، اور خود شیخ ابن تیمیہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دمشق میں مقابر صوفیہ میں دفنایا جائے، ایک قبرستان تھا اس کا نام تھا مقابر صوفیہ، کہ مجھے اہل تصوف کے ساتھ دفن کیا جائے۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حقیقت میں تصوف میں علم میں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، اتنا حاصل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب کا مقام عطا فرما دیا، اہل تصوف میں سے ایک مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہاں پہ میں ایک عرض کروں گا، یاد رکھیے علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کوشش نہ کریں اور چاہیں کہ ہمیں علم آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیجئے، ان کے بعد تابعین کو دیکھ لیجئے، تبع تابعین کو دیکھ لیجئے، علماء کو دیکھ لیجئے، ایک عرصے تک محنت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر علم کے دروازے کھولتا ہے اور پھر مخلوق ان سے فیضیاب ہوتی ہے۔ سالہ سال اپنی زندگیاں لگانے کے بعد پھر وہ علم میں یہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ لوگ دور دراز سے ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک عجیب سا تصور ہے، بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمر کی زیادتی کے ساتھ علم آ جائے گا، نہیں، علم سیکھنے سے آئے گا، علم محنت کرنے سے آئے گا، اور یاد رکھیں جب تک علم نہیں آئے گا تب تک نہ عبادات کامل ہو سکتی، نہ معاملات درست ہو سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازاروں میں وہ شخص بیٹھ کے تجارت نہ کرے کہ جسے خرید و فروخت کے مسائل نہ آتے۔ اور ایک اور عرض کر دوں، ایک مثال کوئی برا محسوس نہ کرے، دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو اور نماز کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکتا ہو، تو ہم نے مساجد میں دیکھا ہے، ہم نے اطراف میں دیکھا ہے، لوگ معذوری ہو جاتی ہے، جوانی میں بھی ہو جاتی ہے، بس اوقات بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب چاہیے کیا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی عذر ہو، کوئی معاملہ ہو، تو ہم کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، اس سے ہمارے لیے بسا اوقات آسانیاں ہو جائیں گی، ہمیں شرعی مسئلہ پتہ لگ جائے گا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور نہیں پوچھیں گے تو ہم 60 سال تک، 70 سال تک بعض اوقات غلطیوں کا شکار رہیں گے۔ بعض حضرات جو نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ سجدے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں۔ میں ایک مسئلہ بتا دوں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے اور آپ نے سب سے زیادہ علم کو فروغ دینے کے لیے حکم فرمایا ہے اور علم کو فروغ دیا ہے۔ دیکھیں اس ہاتھ آگے کرنے کی نہ کوئی شرعی حیثیت نہیں، ایک بات کی یاد ہے۔ پھر سجدہ کیسے ادا ہوگا؟ سجدہ ادا کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی معذوری ہے، سجدہ نہیں کر پا رہا، تو وہ
رکوع کے لیے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گا اور تھوڑا جھکے گا، اور جب سجدہ کرنا ہوگا مزید جھکے گا. یہ سجدے کا طریقہ ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھے. اسی طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھنا جو سجدے پر قدرت نہ رکھتا ہو اس کے لیے قیام کرنا فرض یا واجب نہیں ہے. بعض لوگ بیچارے تکلیف میں آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر کرسی کو تھوڑا سا سنبھال کے ایک دم بیٹھتے ہیں. پھر جو سجدے کی قدرت نہیں رکھتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ نے قیام کو اس پہ ساکت کر دیا. وہ مکمل نماز بیٹھ کے پڑھے، یہی اس کے لیے افضل ہے. تو عزیزان محترم، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کا منصب سنبھالا، ہزاروں لوگوں کو علم کی دولت سے نوازا، اور اس بات پر زور دیا کہ ہر شخص اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ اس کی عبادات اور معاملات بہتر ہو سکیں. اگر وہ علم کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو نہ اس کے دنیا کے معاملات درست ہوں گے اور نہ ہی اس کی آخرت درست ہوگی. حضور علیہ السلام آپ اپنے مواعظ میں، اگر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم، آپ کے افکار کا مطالعہ کرنا ہو تو میں چاہتا ہوں ہر شخص کے پاس یہ کتابیں ہونی چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مواعظ پر ایک کتاب ہے فتح الربانی، آسان سا نام ہے، فتح اور رب سے ربانی، فتح الربانی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مواعظ آپ کے واعظ اور نصیحتوں کا مجموعہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب بہجت الاسرار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر ہے. نزہۃ الخواطر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر ہے. اور اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جو اردو زبان میں بآسانی آپ کو دستیاب ہوں گی، مل جائیں گی، اور ان کے ذریعے آپ بزرگوں کے حالات سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں. اور جب آپ حالات پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کامل نے اپنے مواعظ کے ذریعے علم کو عام کرنے کا حکم دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ کے اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. کئی سال ہو چکے ہوتے ہیں اسے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اس کی نماز کو ایک پوشیدہ کپڑے میں رکھ کر اس کے منہ پہ دیمار دیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ اور تعبیر یہ ہے کہ اس نے رکوع کیسے کرنا ہے اسے اس بات کا علم نہیں، اس نے سجدہ کیسے کرنا ہے اسے اس بات کا علم نہیں. تو پتہ چلا کہ علم حاصل کیے بغیر نماز کو ادا کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے نماز کو ضائع کر دینا ہے. جان محترم، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مواعظ کے اندر اپنی واضح نصیحت میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے کہ اسے جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کی تمیز ہو جائے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کی عبادات اور اس کے معاملات رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے باب میں فرماتے ہیں کہ یہ علم ایک ایسی حیا والی چیز ہے، غیرت والی چیز ہے کہ اگر اس کا ادب نہ کیا جائے، احترام نہ کیا جائے تو یہ کسی بھی شخص کے پاس سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی علم کے حصول کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب علم حاصل کیا جائے تو علم کے حصول کے وقت آداب کو بجا لایا جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ بیٹھتے تھے تو اس انداز سے توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ آپ کے سروں کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی ایسے ساکت و جامد ہو جاتے کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھ جایا کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم بہت غیرت والا ہوتا ہے، اگر اس کا ادب اور احترام کیا جائے تو یہ ملتا ہے، اور ادب اور احترام نہ کیا جائے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آتا. اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حضور علیہ السلام نے بھی علم کے بہت سے آداب احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ واضح و نصیحت فرمایا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتا تھا.
لیکن آپ کی آواز ہزاروں کے مجمع میں، سینکڑوں اور ہزاروں کے مجمع میں پہنچ جایا کرتی تھی، اور لوگوں کی کیفیات ایسی ہوتی کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو بیان فرماتے یا آپ حدیث مبارکہ کی شرح کو بیان فرماتے تو پہلے روایات کو نقل کرتے، یعنی اقوال اور قال کا ذکر کرتے، پھر حال کا ذکر کرتے، بزرگوں کے مشاہدات اور قلبی واردات کا ذکر کرتے، تو بڑے بڑے علماء بے حال ہو جاتے اور زبان سے چیخیں نکل جایا کرتی۔ عزیزان محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے علم کے باب میں اتنا کامل بنایا کہ جب اس وقت بغداد جو علم کا مرکز تھا، دور دور سے لوگ علم کے حصول کے لیے بغداد آتے تھے، تو آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اکثر ایسے فتاوی آپ کو بھیجے جاتے کہ جس کا حل کسی عالم اور مفتی کے پاس نہ ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب ایسا فتویٰ آتا تو آپ فوری طور پہ اس کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا کمال تھا۔ علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعلق کو ایسے کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء آپ کے واعظ و نصیحت میں بیٹھنے کو اعزاز سمجھتے تھے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کے ایک ہم اثر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس قرآن میں حاضر ہوئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کو بیان کیا، جسے آج کل مدرس مفسر آپ کے سامنے تفسیر بیان کرتا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تفسیر بیان کی، دو کی، تین کی، یہاں تک کہ 11 یا 12 تفاسیر بیان کی۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ تو سب میں نے سنی ہوئی ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی دل میں کہتے رہے، یہ بھی مجھے پتا ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے، یہ بھی مجھے آتی ہے۔ اس کے بعد 12 کے بعد سے جو آپ کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے 40 تفاسیر ذکر کی۔ اس کے بعد جتنی بھی تھی 28 یا 29، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ عالم علامۃ الدہر سمجھتے ہیں، وقت کا عالم سمجھتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے میرا علم کچھ بھی نہیں۔ آپ نے وہ تفاسیر ذکر کی جو میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ عزیزان محترم، علم اپنے ساتھ غرور اور تکبر لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، وہی اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ اکثر کو آپ اپنے اطراف میں دیکھیں کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے بسا اوقات اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ علم کے ساتھ ساتھ عاجزی، انکساری اور تواضع کو اختیار کرتے ہیں۔ علم اور فنون میں سے ایک فن ہے علم النحو، یعنی عربی جملے کے اوپر اعراب کیسے لگانے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو تو با کے نیچے کیا آئے گا، میم کے اوپر کیا آئے گا، لفظوں کو کیسے جوڑا جائے گا، اس علم کو کہتے ہیں علم النحو۔ اس علم کے ایک امام تھے، ان کا نام تھا امام محمد نحوی رحمۃ اللہ تعالی۔ امام ابو محمد، اور علم النحو کی وجہ سے ان کی نسبت نحوی کہی جاتی تھی، امام محمد نحوی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ علم النحو کے بہت بڑے عالم اور امام تھے، بغداد میں ہی ہوا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آپ نے کثرت سے سنا کہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، دور دراز سے چل کر آپ کے درس میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی تدریس کے انداز کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر آپ سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ آپ نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور حاضر ہوں، میں بھی کچھ فیض دوں، دیکھتے ہیں کہ علم النحو میں ان کا معیار یا ان کا مقام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہی چیز اس کے ذہن میں رہتی ہے، انہی چیزوں کے اوپر سامنے والے کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور ان کی مجلس پہ بیٹھے۔ واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ایک بات مشہور ہے اور وہ حقیقت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عالم کے سامنے تھوڑی اپنی بندہ زبان کی حفاظت کرے، اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے، کسی اللہ کے ولی نیک بندے کے سامنے بیٹھے، تو اپنے دل کو بھی قابو میں رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے نور سے مجلس میں بیٹھے ہوئے
سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے دل کے احوال سے باخبر ہو جاتے ہیں، اللہ کی عطا سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کافی دیر بیٹھے رہے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی دیر میں تو میں نحو کے کتنے مسائل کو حل کر دیتا، مجھے تو ان کے پاس بیٹھ کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف توجہ کی اور توجہ کر کے فرمایا، اے ابو محمد، کب تک نحو پڑھے گا پڑھائے گا؟ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھا کر کہ اس سے تجھے وہ کچھ مل جائے گا جو نحو پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتا۔ امام ابو محمد نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بات سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے بعد امام ابو محمد نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کا اپنے آپ کو پابند کیا اور کئی سال آپ کی خدمت میں آپ کی مجلس میں گزار دیے کہ حقیقت میں میرے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس بیٹھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے گا۔ عزیزان محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں جیسے غوث اعظم ہیں، ایسے ہی اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے وقت کا امام اعظم بھی بنایا ہے، آپ کو اپنے وقت کا امام اعظم بھی بنایا ہے، اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب تبھی حاصل ہوتا ہے جب علم میں کمال ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، عمل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے، تعبیر اس حدیث قدسی کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم اور قوت عطا فرماتا ہے کہ پھر آنکھ سے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے سامنے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دور تک ہی اسے بصارت عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پردوں کو ہٹا کے اس کی سماعت کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور پھر جب لوگ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ آتے کسی اور نیت سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اگر ایک چور چوری کی نیت سے بھی آئے تو ان ولیوں کی نظر جو ہوتی ہے، نگاہ جو ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ گناہوں سے دل کو دھو کے یہ اس چور کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، عرض نہیں کرتا، آگے اپنی بات کو بیان کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بلند عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے واعظین اور بڑے بڑے بزرگ آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم، آپ غور کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مبارک شخصیت ہے وہ کثیر الجہد ہے، اس کی اتنی جہاد ہے کہ جن تمام ایک مجلس میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طرف جہاں پر علم بانٹتے تھے، وہیں پر آپ کی صحبت یافتہ لوگ دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ وہ وقت کے عظیم عالم بھی ہوتے تھے اور بڑے مجاہد بھی ہوتے تھے۔ جو اب آپ کے سامنے بات ذکر کر رہا ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، میرا گمان یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آدھی سے زیادہ فوج کے اندر وہ لوگ تھے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے تربیت یافتہ تھے، اور آدھے لوگ وہ تھے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جامعہ مدرسہ جامعہ نظامیہ کے تعلیم و تربیت یافتہ تھے۔ تو نہ صرف آپ نے لوگوں کو عالم بنایا ہے بلکہ دین کا مجاہد بھی بنایا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، معاملات سے کوئی تعلق نہیں، جہاد سے تعلق نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر اس کے برعکس ہے۔ آپ کی فکر اور آپ کے حالات اور آپ کی نسخہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک عالم بھی ہو وہ دین کا علم بھی لوگوں کو دے، اور جب وقت ضرورت پڑے تو تلوار کے ہاتھ میں ہو اور دین کو جہاد سیف کے ذریعے وہ بلند کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت یافتہ اور آپ کے شاگرد امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے، اس کی فوج کے چیف ایڈوائزر تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف علم عطا فرماتے تھے، آپ تقویٰ، اخلاص، للہیت، جہاد کی تربیت اور لوگوں کو کامل کر کے اپنے پاس سے رخصت کرتے تھے۔ جاؤ جاؤ میدان پہ جاؤ، پتہ تمہارا مقدر ہوگی۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ اپنے مبارک کم و بیش 90 برس کے قریب تھی۔ ہم تھوڑے ہی عرصے آپ سے اکتساب فیض کر سکے، لیکن اس چیز کو جو ہم نے آپ کی بارگاہ سے حاصل کیا وہ ہمیں اور کسی کی صحبت سے نہیں ملی۔ شیخ ابن تیمیہ اظہار عقیدت کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، قطب العارفین ابا محمد عبد القادر بن عبداللہ الجیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قطب العارفین سارے عارفوں کے اولیاء۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارے عارفوں کے اولیاء ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی نے شیخ المشائخ بنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے نام کو اسی طرح القابات کے ساتھ ذکر کرنا یہ ان کا حق ہے کہ تمام القابات ان کی ذات کو نمایاں کرتے ہیں، اور یاد رکھیں اس بات کو کہ القابات اور اسماء نام جتنے زیادہ ہوتے ہیں یہ کسی بھی شخص کی کسی بھی شے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ فضیلت والی سورت ہے، احادیث میں اس کے 10 سے زیادہ نام آتے ہیں، جتنے نام زیادہ ہوں گے اتنی فضیلت زیادہ ہوگی۔ امام الانبیاء کے نام کتنی کثرت سے آتے ہیں، ہم 99 کہتے ہیں، بعض اولیاء نے عارفین نے حضور علیہ السلام کے جو مبارک نام ہیں ان کی تعداد ہزار ذکر کی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی خوبصورت نام بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک اور حنبلی امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ شیخ العصر تھے، یعنی وقت کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ آپ خطبۃ العارفین تھے، آپ سلطان المشائخ تھے، آپ اہل طریقہ کے سردار تھے، آپ محی الدین دین کو زندہ کرنے والے تھے، آپ صاحب المقامات تھے، آپ صاحب الکرامات تھے، آپ صاحب العلوم المعارف تھے، اور آپ احوال لوگوں کے احوال کو سب سے بہتر جاننے والے تھے۔ عزیزان محترم اندازہ لگائیے یہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ حنبلی کے بزرگ ترین شخصیات میں سے ہیں، جس سے حنبلی فقہ آگے بڑھا ہے۔ یہ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس انداز سے نذران عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مواعظ فتح الربانی میں آپ کے خلیفہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ وظائف بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ وظائف بتائے ہیں، اور شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارو گے اور ان ہدایات پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مل گئی اسے پھر اخلاص بھی مل گیا، تقویٰ بھی مل گیا، اسے دینداری بھی مل گئی، اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔
اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ اقوال نقل کرتا ہوں، اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ یہ اقوال عین احادیث مبارکہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کی تشریح ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سالکین کو، اپنے مریدین کو، اپنے طلباء کو فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو شوق و اشتیاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی قربت عطا فرمائے گا اور تقرب کی منزل تجھے عطا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، ذرا غور کیجیے ہماری نمازوں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور پوری نماز میں ہمیں ایک لمحے بھی توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے مقام احسان کو بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میں اپنی باتوں کا سب سے پہلا مخاطب خود ہوں، اس کے بعد آپ۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کی حالت سے باخبر ہے، جانتے ہیں ہم کتنے کمزور ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ تصور نہ باندھ سکو تو اتنا کر لو کہ یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو شوق و اشتیاق کے ساتھ، یعنی تیرا صرف جسم نہیں، زبان نہیں، صرف زبان اللہ کو یاد نہ کر رہی ہو بلکہ تیرے تمام اعضائے جسمانی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب نماز پڑھے تو کیفیت ایسی ہو کہ تیرا پورا جسم، پورا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہو، اور فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ایسا کر لیا تو یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے تقرب کی دولت عطا فرما دے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ بیان فرماتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسان کی تم پر بارش ہو، دیکھیے کون یہ نہیں چاہتا، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، ہمارے دنیاوی مقام و مرتبے میں اضافہ ہو، ہماری عمر میں برکت ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر، اے سالک، اے طالب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ کر، وہ تجھے انعام و احسان کے ساتھ یاد کرے گا۔ یعنی اپنے ذکر کے بدلے میں جو تیری زبان سے جاری ہوا اسی کی توفیق سے جاری ہوا، لیکن تو کثرت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر انعام اور احسان کی بارش برسا دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ سے یاد کر، اے بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ سے یاد کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخشش اور مغفرت سے یاد کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ حضور علیہ السلام احادیث کی تشریح کس خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں کہ تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یاد رکھیں، توبہ ناک کے اوپر انگلی پھیرنا اور کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ کیا اس کا ازالہ کرے، اور ہر گناہ کے ازالے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر مالی طور پر کسی کی حد تلفی کی ہے تو اس سے معافی، اسے مال واپس دینا ضروری ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کہلائے گی۔ اگر حقوق العباد میں کہیں حد تلفی ہوئی ہے تو اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی اگر وہ زندہ ہے، اور اگر حیا اور شرم آتی ہے کیسے کہیں کہ ہم نے آپ کی غیبت کی، دل دکھایا، تو بس دبے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کوئی حد تلفی ہو گئی ہو تو معاف کر دو، اچھے موقع پر ملتے جلتے ہوئے یوں کہہ کر اٹھا کریں، نشست سے کہہ کر اٹھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے گا اور وہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ المختصر یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشش سے یاد کرے گا، اور اس کی بخشش بڑی نرالی ہے۔ اذان ذرا مکمل ہو جائے پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی اذان کا جواب دینا، الفاظ سے جواب دینا یہ مستحب ہوتا ہے. یاد رکھیں اذان کے جواب دینے کے دو انداز ہیں، دو طریقے. اذان کا جواب جو اذان کے الفاظ ہوں انہی الفاظ کو دہرانا یہ مستحب ہے، اور عقلی اعتبار سے اذان کا جواب دینا، اذان ہو جائے جماعت سے نماز کے لیے کوشش کرنا یہ واجب ہے. اور پہلی اذان کا جواب دینے کے لیے خاموش ہو جانا یہ مستحب ہے، یعنی ڈیزائر پسندیدہ ہے. اگر بات قرآن و حدیث کی ہو رہی ہو تو وہ جاری رکھی جا سکتی ہے، لیکن خاموش بھی ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام الناس بھی سمجھتی ہے کہ اذان کا احترام، تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلی اذان کے احترام میں خاموش ہو جایا جائے، اس کے بعد بات کنٹینیو کی جائے. جو لوگ ابھی شامل ہوئے ہیں میں ان سے یہ عرض کر دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر الحمدللہ آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ان تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کاملین کا جب ذکر ہوگا تو صرف کرامات ہی کرامات ہوں گی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ولی کی سب سے بڑی کرامت علم کا حاصل کرنا، علم کا پھیلانا ہے اور عمل کرنا ہے. سید جنید بغدادی، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں ایک شخص بیعت کرنے کے لیے آیا اور کئی دن رہا اور اس کے بعد جانے کی اجازت دی. سید الطائفہ اولیاء کاملین کے گروہ کے سردار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تم میرے پاس آئے تھے بیعت ہونے کے ارادے سے، کیا ہوا تم بغیر بیعت ہوئے واپس جا رہے ہو؟ تو شیخ اس بندے نے عرض کی کہ میں نے آپ کے بارے میں بڑا چرچا سنا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ رہا اور میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. شیخ عبد القادر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ کیا تم جتنے دن بھی رکے تم نے میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف دیکھا نہیں؟ تو اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو پانی کے اوپر چل کر دکھائے، یا پیر وہ ہے جو میرے سر کا درد یا جسم کی تکلیف کو دور کر دے، یا دو روٹے ہوں کو ملا دے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پیروں کے بارے میں تصورات ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیر کامل راہبر اور رہنما وہ ہے جو علم رکھتا ہو اور لوگوں کو علم کی طرف مائل کرتا ہو، اور اس کی بات سے زیادہ اس کا عمل لوگوں کے لیے عمل کرنے کی ترغیب کا سبب بنتا ہو. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا. چند ایک افکار اور پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترک غفلت سے یاد کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غفلت کو ترک کر دو. غفلت کیا ہے؟ غفلت اس کیفیت کا نام ہے جو آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے. مثال کے طور پر گھر میں بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور اذان ہوئی، سوچا کہ نماز پڑھ لیں گے، توجہ نہیں رہی. تھوڑی دیر بعد جب وقت پہ نظر پڑی پتہ لگا جماعت کا وقت ہی گزر گیا. پھر کہا چلو تھوڑا سا اور کام کر لوں، یہ اسائنمنٹ مکمل کر لوں، یہ کام دیکھ لوں، یا ٹیلی ویژن پہ کوئی پسندیدہ پروگرام ختم ہو جائے. پھر اتنی دیر میں جب دوبارہ گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ لگا نماز کا وقت ہی چلا گیا. تو غفلت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے روک دے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی سب سے بہترین صورت نماز ہے. اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے نمازوں کو قائم کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں غفلت، نمازوں میں غفلت کہ بعض لوگ صرف پہلے فرض سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نفل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل کا کون سا حساب کتاب ہوگا. پھر شیطان مزید سستی دلاتا ہے، سنتیں غیر موقع بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اصل کی 4 سنتیں تو نہیں پڑھنی، اس کا نہیں پوچھا جائے گا. عشاء کے فرائض سے پہلے والی بھی 4 سنتوں کی خیر ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سنتیں موقع چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ فرائض میں غفلت برتتے ہیں. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ شیطان اپنے بار بندے پر کرتا ہے، اسے اللہ کی یاد سے دور لے جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کی تعلیم ہے یہ، آپ فرماتے ہیں کہ ترک غفلت سے اللہ کو یاد کر تو وہ تجھے ترک مہلت سے یاد کرے گا. اللہ تبارک و تعالی جو مہلت کا معاملہ ہے اس کے اندر تجھے آسانی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تیرے اعمال کو قبول کر لے گا. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ندامت سے یاد کر، وہ تجھے کرامت سے یاد کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی جرم ہو جائے تو بندہ نادم ہو جائے، ندامت کے آنسو بہا دے، رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اور قرآن میں توبہ نصوحہ کے بارے میں آیا کہ نصیحت والی سچی پکی توبہ کرو، کہ جب توبہ کرو تو ارادہ یہ کرنا کہ اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کے بدلے میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ندامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ سے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دے گا۔ یعنی فضیلت کے باب میں، معرفت کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا اخلاص سے یاد کرو، وہ تجھے نفس سے خلاصی عطا فرمائے گا کہ سنسیئر ہو جاؤ اللہ کو یاد کرنے میں۔ دیکھو دنیا کے لیے کام نہ کرو، جب ایک نیک کام کر رہے ہو تو یہ جان جاؤ کہ اگر میں نے دنیا کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کہے گا کہ دنیا سے جا کر بتا دو۔ ایک حدیث میں آیا ہے ایک عالم، ایک شہید اور اسی طرح ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن لایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ سارے کام آپ کے لیے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو کھول کر رکھ دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا نہیں تو نے دنیا کے لیے کہا کہ مجھے سخی کہا جائے۔ آج خود یہ مشاہدہ کرتے ہیں اور اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ اتنا سا چیک 10 لوگ مل کر ایک ضرورت مند کو دیکھ کر تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی فلڈ ریلیف کے لیے کتنی تنظیموں نے کتنی پبلسٹی کی۔ دیکھیے پبلسٹی کا مقصد جائز ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر شعور ڈیولپ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اس کی ضرورت ہے، ایک احساس پیدا کرنا، ایک ماحول بنانا۔ اور کچھ لوگ یہ مقاصد نہیں ہوتے، ریاکاری کی نظر ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص کو اختیار کرو۔ اخلاص کا اپوزٹ ریاکاری ہے، دنیاوی دکھاوا، دنیا کے لیے کرنا، لوگوں کے لیے کرنا۔ کہ نماز تیزی سے پڑھ رہے تھے، کمرے کے اندر کوئی آ کر بیٹھا تو نماز کو احتیاط سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ نماز کو احتیاط سے یا طوالت اختیار کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو عمل ایسا کیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے کہا جائے گا جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کے جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ پہاڑ کے پہاڑ ضائع ہو جائیں گے کہ یہ عمل کسی کے لیے کیا تھا، اس کے پیچھے کوئی نیت تھی، اس کا کوئی سبب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکارت کر دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اخلاص سے اللہ کو یاد کرو، وہ تجھے نفس سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ یہ نفس اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ طاقت اور فضیلت دے گا کہ تو اپنے نفس پر حاوی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں تنگستی میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ دیکھیں جس کے پاس فراخی ہو، جیب میں پیسہ ہو، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا باعث ثواب ہے، باعث بلندی درجات ہے۔ لیکن اپنے پاس پیسہ نہ ہو، جیب خالی ہو، تنگ دستی ہو، پھر بھی کسی ضرورت مند کو دیکھ کر اپنی کسی ضرورت کو کٹ آف کر کے اسے پیسے دے دینا، یہ بہت بڑی بڑائی ہے۔ جیسے کہ وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چل رہی تھی کہ ایک مانگنے والا اس کے پاس تھیلا ہے اور وہ مدد کے لیے کسی ڈبے پہ 10 روپے ڈال رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کہ اپنے حالات کو ضرورت مند ہے اور دوسروں کی مدد کر رہا ہے، یعنی تندرستی میں مدد کر رہا ہے۔ اس جذبے کو ایثار کہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کامل کا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایثار کیا جائے۔ تندرستی سے یاد کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو تندرستی سے تم یاد کرو گے، تنگی میں یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، وہ بہت حیا والا ہے، وہ تمہارے خالی ہاتھ نہیں کرے گا، تمہارے دامن اور جیب میں کمی نہیں ہوگی۔ تم تندرستی سے یاد کرو گے وہ تمہیں فراخ رزق عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غمی میں یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کو اسے فراموش نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بھولتا نہیں ہے، لیکن یہ اہمیت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے
اپوزٹ کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کو خوشی میں یاد کرے گا، خوشحالی میں یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت کے دنوں میں فراموش نہیں فرمائے گا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کثرت سے عبادت ریاضت اور علامہ صاحب کے پاس آ کے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کیا کریں. اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر نمازوں کو بھی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کاموں کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت اور پریشانی کی حالت میں چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف نوازی دوبارہ ہو جائیں تو خوشحالی میں اسے یاد کیا. جب گھروں میں خوشیاں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ان خوشیوں کو آراستہ کیا کرو، تو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ، نویں بات فرماتے ہیں فنا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت ایسے کرو کہ بس فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. میں اس کو اس سے تعبیر کرتا ہوں کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو، آخری سجدہ ہو، آخری رکوع ہو. اگر کسی مریض کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو، چند گھنٹے تمہارے پاس ہیں، سوچیں اگر وہ ہوش و حواس نہ ہوگا اس کی کیفیات کیا ہوگی. اور اس پر یقیناً اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا تو کسی صاحب علم سے پوچھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہے، بتاؤ کیا کروں، تو یقیناً اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ بس فنا ہو جا، مٹ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر، اس کا ذکر کر کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. وقت آخر جس کی زبان پر یہ کلمہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دے. تو فرمایا فنا ہو کر اللہ کو یاد کرو کہ جب اللہ کی یاد ہو تو اللہ کی یاد میں پورے محو ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حیات جاویدانی عطا کرے گا، زندہ کر دے گا. میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم زمین پہ میرا ذکر کرو تو میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اہل تصوف فرماتے ہیں کہ تم زمین پر اللہ کا ذکر کرو، جب تم زیر زمین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہارے ذکر کو لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے. انہیں گئے ہوئے برسا برس بیت گئے، میں اور آپ آج بیٹھے ان کی تعلیمات کو سن رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، ان کا نام کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ان کے ذکر کی مجالس اور محافل ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زمین پر اللہ کو یاد کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے وعدے کے مطابق موت طاری فرما دی اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے ذکر کو جاری کر دیا. یہ اللہ کی سنت الہیہ ہے. اور آخری بات کہ اسے صدق سے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچائی سے یاد کرو، وہ تمہیں رزق سے یاد کرے گا. یاد رکھیے جھوٹ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نحوست ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، معاملات کے اندر بے چینی اور کیفیات کے اندر تذبذب کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل سے صدق سے جو یاد کرے گا، یاد رکھیے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا. تو عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت رکھتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. ان کے نام کی مجالس، ان کے ذکر کی محافل، کانفرنسز، سیمینار پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن جہاں ان کی کرامات کا ذکر ہو وہاں ان کی تعلیمات اور افکار کا ذکر ہو، کیونکہ یہی تعلیمات اور افکار سن کر ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور عزیزان محترم، ان تمام محافل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہم یہاں سے حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب اور اہل خانہ کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے مال میں مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. جس محبت سے ان محافل کا یہ انعقاد کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ، جیسے بھی ہو ان مبارک محافل کا اپنے گھروں کے اندر جو ہے اہتمام کریں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیگر اولیاء کاملین کی محبت پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آزان